اب بات کریں گے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ جھنگ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ شدید گرمی اور حبس میں شہریوں کا برا حال ہو گیا۔ ضلع میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہے۔ گھریلو اور کمرشل صارفین پریشان ہیں۔ جھنگ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شدید گرمی اور حبس میں شہریوں کا برا حال ہو گیا ہے۔ ضلع میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ گھریلو اور کمرشل صارفین پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ شیطانیان کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شدید گرمی اور حبس میں شہریوں کا برا حال ہو گیا ہے۔ ضلع میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہے۔ مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مبشر، کہیے گا اس وقت شہر کو کتنے شارٹ فال کا سامنا ہے؟ واقع تمام تر علاقے شدید گرمی اور حبس کی لپیٹ میں ہیں اور درجہ حرارت آج 42 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب جھنگ میں فیسکو کی جانب سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اس وقت شہر میں تقریباً 8 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں اس کا دورانیہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، جس پر محکمہ فیسکو کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت محکمہ فیسکو کو جھنگ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ضلع بھر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے گھریلو اور کمرشل صارفین مشکلات کا شکار ہیں۔ ہمارا رابطہ مبشر سے بحال ہو گیا ہے۔ مبشر، کہیے گا کیا کہنا ہے فیسکو کا؟ آج بالکل فیسکو کے مطابق اس وقت جھنگ میں جو بجلی کا شارٹ فال ہے وہ 161 میگا واٹ تک اب پہنچ چکا ہے۔ تاہم شہری علاقوں میں 8 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور دیہی علاقے ہیں وہاں پر 10 سے 12 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے شہری مشکلات کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گرمی میں حبس میں ان کا برا حال ہو چکا ہے۔ فیسکو کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیڈول جاری نہیں کیا گیا۔ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر، آپ بتائیے گا کہ کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ جھنگ میں جو فیسکو کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے وہ بلا جواز ہے، اس کا کوئی تک نہیں۔ بقول ان کے کہ لوڈ شیڈنگ ہے، اگر لوڈ شیڈنگ ہے بھی ہے ان کو پتہ ہوگا، لیکن شہری جس عذاب و کرم میں مبتلا ہیں وہ بجلی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نہ تو صبح بچے پانی کے لیے ترستے ہیں اور نہ ہی نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شہری خاصی اذیت کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ فیسکو کام کی جانب سے جو بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے یہ جاری ہے، بجلی کا کوئی شیڈول جاری نہیں کیا گیا۔ اس پر فوری طور پر فیسکو حکام نوٹس لیں۔ جی، فوری طور پر فیسکو حکام نوٹس لیں۔ مبشر حسن نقوی، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر سمندری کے نواحی چک 446 کے بجلی گزشتہ 16 گھنٹوں سے بند ہے۔ گھروں میں پانی ختم ہو گیا ہے، بچے جانور پیاسے ہیں، اہل علاقہ کی دہائی۔ اسی پر مزید بات کریں گے وکاس جمیل سے۔ جی وکاس، بتائیے گا۔ جی بالکل، 446 گابے کی بجلی پچھلے 16 گھنٹے سے بند ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ خاصی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ گرمی ہے، خاص طور پر بچے جو ہیں وہ گرمی سے بلبلا رہے ہیں اور دیہاتیوں کے جانور جو ہیں وہ پیاسے مر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دیہاتی موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے، کب سے بجلی بند ہے آپ کی؟ سر جی، ہمارے جو 446 کاکے وال کی بجلی جو ٹرانسفارمر کی خرابی کی وجہ سے 16 گھنٹے ہو گئے ہیں جو خرابی ہے، بجلی آ نہیں رہی۔ یہ مسئلہ ہمارا تقریباً سال ہو گیا، ٹرانسفارمر بہت خراب ہے۔ ٹرانسفارمر کے اندر جو مسئلہ ہے بہت گہرا پریشانی کا مسئلہ ہمیں، ہمارے مویشی جو ہے پانی کی وجہ سے مر رہے ہیں، بچے جو گرمی کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں۔ تو ہمارا اعلیٰ حکمران کو ہم بل کی رسید کی اوپر سے ہم کال کرتے ہیں، ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں، وہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے گاؤں میں جو کہ باپٹا کا کوئی نمائندہ ڈسپوز نہیں دے رہا، آتا نہیں ہے اور بجلی کو ٹرانسفارمر کو چیک نہیں کرتا۔ ہم نے ہر افسران کو کال کیا، اعلیٰ افسران کو کال کی کہ ہماری مدد کی جائے، ہمارے ٹرانسفارمر کا مسئلہ جو کہ حل کی جائے۔ ہمارے علاقہ کا جو صوبائی وزیر ہے حافظ ممتاز صاحب ہے، ہمارا حافظ ممتاز صاحب کو ایک اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے 446 کاکے وال کا جو ٹرانسفارمر ہے اس کا مسئلہ حل کیا جائے، نیا ٹرانسفارمر رکھا جائے، ورنہ نہیں تو 446 کاکے وال کی جو عوام سے وہ امید نہ آئندہ الیکشن پہ رکھیں۔ عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد کے کوہ نور سٹی میں بجلی کے کنیکشن مستقل کرنے کا معاملہ حل نہ ہوا۔ تاشروں کا ہنگامی اجلاس، کنیکشن مستقل نہ ہونے پر بھرپور احتجاج کا فیصلہ۔ تاشر کہتے ہیں 38 روپے فی یونٹ بجلی قابل قبول نہیں، اب سڑکوں پر نکل کر ہی اپنا حق لیں گے۔ تفصیلات حاصل کریں گے شراز بٹ سے جو تاجروں کے ہمراہ موجود ہیں۔ شراز، کہیے گا تاجر برادری کیا کہتی ہے؟ اس وقت آپ کو کوہ نور سے رپورٹ کر رہے ہیں جو کہ فیصل آباد کا بڑا پوش ایریا ہے۔
میاں تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ انجمن تاجران کوہ نور کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کے روح رواں بھی ہیں. اور خاص طور پر آج جو ہے وہ 5 سے 6 روز بعد بجلی بحال ہونے پر ایک تو فیسکو کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہی بات کہ اپنے پرماننٹ کنیکشن کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. پرماننٹ کنیکشن سے جو ہے وہ خاص طور پر تاجروں کو ریلیف ملے گا. اس وقت ٹیمپریری کنیکشنز کی وجہ سے جو یونٹ ہے فی وہ بہت زیادہ کاسٹلی جو ہے وہ تاجروں کو پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا ہے اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. میاں تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود سے بات کرتے ہیں, وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. میاں صاحب بتائیے گا, ایک تو آپ کی بجلی ہفتے بعد بحال ہوئی اس پر, اور دوسرا جو آپ کے پرماننٹ کنیکشنز کا ایشو ہے اس پر کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہماری جو بجلی ہے 7 دن کی انتہائی تکلیف دہ عمل کے بعد بحال ہوئی ہے. برابر پھر بھی ہم فیسکو کے اور ملازمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے الٹیمیٹم کے باوجود دن رات کام کر کے اس کو بحال کیا ہے. بجلی ہماری بنیادی ضرورت ہے. اس کے بعد آ گیا دوسرا مسئلہ اس کو لیگل کرانے کا. اب ایک موومنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے, یہاں پہ لیگل بجلی دینی ہے فیسکو نے, اگر نہیں دے گی تو روز دم مسکل اندر ہوگا. یہ بھی بتا دیجیے گا کہ خاص طور پر آپ کی جانب سے کون سا ایسے ایم این اے ایم پی اے جو نہیں چھوڑا؟ آپ نے ہر ایم این اے ایم پی اے کو اپروچ کیا, آپ نے منسٹرز کو تک کو اپروچ کیا, آپ نے وزراء کو اپروچ کیا, آپ نے ایون جا کے گورنر پنجاب سے بھی ریکویسٹ کی. یہ مسئلہ ایسا کون سا مسئلہ جو حل ہو کے نہیں دے رہا؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بے ایمانی انوالو ہے. فیسکو نے بلنڈر کر کے ایک جگہ بجلی انلیگل ہے, آپ نے لگا کیسے دی ہے؟ وہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جہاں ابھی آپ کے سامنے ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے, ہم اس معاملے کو اب بیٹھنے نہیں دیں گے. اب اس کو اٹھائیں گے, یا وزیر اعظم تک بھی جائے گا. بلکہ میں آپ کی ٹیم کا بھی بہت مشکور ہوں جس کی بڑی ہی کاوشوں سے شراز بھائی اور سٹی 41 اور 24 کا, کہ انہوں نے ہماری اس بات کو اٹھایا. تو آج الحمدللہ ہم اپنے بزنسز کی طرف واپس آ گئے. بتا دیجیے گا کتنے سی ای او فیسکو چینج ہو چکے ہیں اور یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا؟ یہ 4تھا سی او چینج ہو رہا ہے, اور اس کے باوجود یہ مسئلہ یہ شیم فل ہے کہ پاکستان کی بڑی مارکیٹ جو بڑا ریونیو جنریٹ کرتی ہے وہاں پہ غیر قانونی بجلی ہے. دوسرا میں آپ سے بات یہ کروں گا کہ الحمدللہ آج سے ٹائمنگ بھی 10 بجے ہو چکی ہیں. ہماری مارکیٹیں بہت خوش ہیں کہ 10 بجے تک ٹائمنگ ہو کے, کیونکہ پچھلی عیدوں پہ ہم نے بہت مار کھائی ہے. اب یہ جو قربانی کی عید ہے وہاں پر الحمدللہ ہماری مارکیٹ بلکہ تمام مارکیٹیں جب 10 بجے تک کھلیں گی, اچھا کاروبار ہوگا, بچوں کے لیے روزی روزگار وہ کمائیں گے. ان مارکیٹوں میں اپنے کسٹمرز کو بھی یہ آپ کے توسط سے یہ میسج دیتا ہوں, ہماری مارکیٹ 4 سیوز تبدیل ہوئے ہیں لیکن مسئلہ تاحال حل نہیں ہو سکا. بہت شکریہ, آپ ہمیں شراز اپڈیٹ کر رہے تھے. کمرشل اور انڈسٹریل کنیکشنز کے منتظر صارفین کے لیے اچھی خبر ہے. اب ٹرانسفارمرز اور دیگر مٹیریل نہ ہونے پر صارفین کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. صارفین سامان نہ ہونے پر مٹیریل پرائیویٹ طور پر خرید سکیں گے. پاور ڈویژن کی فیسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہدایات جاری کر دی گئی. آپ کو بتائیں کہ کمرشل اور انڈسٹریل کنیکشنز کے منتظر صارفین کے لیے اچھی خبر. اب ٹرانسفارمرز اور دیگر مٹیریل نہ ہونے پر صارفین کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. صارفین سامان نہ ہونے پر مٹیریل پرائیویٹ طور پر خرید سکیں گے. اسی پر بات کریں گے اویس علی سے. جو اویس بتائے گا. جی بالکل, کمرشل اور انڈسٹریل کنیکشن کے منتظر صارفین کے لیے اہم خبر ہے. اسی حوالے سے وزارت توانائی پاور ڈویژن نے صارفین کو ٹرانسفارمرز اور دیگر مٹیریل پرائیویٹ طور پر خریدنے کی اجازت دے دی ہے. اسی حوالے سے وزارت توانائی پاور ڈویژن نے ملک بھر کے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرح فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ کمپنیز کے پاس مٹیریل نہ ہونے کی صورت میں صارفین کو یہ سہولت فراہم کی جائے کہ صارفین پرائیویٹ کمپنیز سے مٹیریل خرید کر جو ہے وہ فیسکو سے جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں اور کنیکشن کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں. اور کسی بھی بجلی کی تقسیم کار کمپنی کے پاس مٹیریل نہ ہونے کی صورت میں اب جو ہے وہ صارفین کو خوار نہیں ہونا پڑے گا اور بار بار جو ہے وہ ڈویژن دفاتر کے چکر نہیں لگوانا پڑیں گے, بلکہ صارفین خود جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز سے ٹرانسفارمرز اور دیگر مٹیریل خرید سکتے ہیں. اسی والے سے فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے, تو اس میں کمرشل اور انڈسٹریل صارفین کے لیے اہم خبر ہے. صارفین کی جانب سے عرصہ دراز سے جو درخواستیں دی گئی تھی فیسکو کے پاس ہائی پاور ٹرانسفارمر, بڑے ٹرانسفارمر نہ ہونے کی صورت میں صارفین کو مشکلات کا سامنا تھا, اب جو ہے وہ صارفین پرائیویٹ طور پر پرائیویٹ کمپنی سے مٹیریل خرید کر جو ہے وہ کنیکشن کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے وزارت توانائی پاور ڈویژن نے تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیز
के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हदायत और अहकामात जारी कर दिए हैं और तमाम तर जो बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ होंगी उनके CEOs जो हैं वो सार्फिन को प्राइवेट मटीरियल ख़रीदने के हवाले से सहूलत फराहम करेंगे और प्राइवेट मटीरियल खरीदने वाले सार्फिन को जल्द कनेक्शन की सहूलत फराहम की जाएगी ताकि कंपनीज अपने रेवेन्यू में इजाफा के साथ साथ सार्फिन को सहूलत फराहम कर सके। सार्फिन को सहूलत फराहम कर सके। बहुत शुक्रिया उवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। टैक्स अदायगियों के लिए FBR कानून में तब्दीली। गैर मुल्की को 184 दिन पाकिस्तान में रहने पर टैक्स देना पड़ेगा। इससे कबल 120 दिन मुल्क में रहने पर टैक्स आयद था। टैक्स अदायगियों के लिए FBR कानून में तब्दीली कर दी गई। गैर मुल्कियों को 184 दिन पाकिस्तान में रहने पर टैक्स देना पड़ेगा। इससे कबल 120 दिन मुल्क में रहने पर टैक्स आयद था। FBR कानून में अब तब्दीली कर दी गई है। फॉरनर पर टैक्स लग गया है। उमैर अजमत से जानेंगे। उमैर बताएगा मजीद। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टैक्सेस में रिलीफ फराहम करने के लिए कवानीन में तब्दीली कर दी गई है और इस हवाले से पाकिस्तानी की तारीफ जो है उसमें तब्दील की गई है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि बैरून मुल्क मुकीम है अगर वो एक माली साल के दौरान 184 दिन तक पाकिस्तान में रहेगा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहलाएगा और फिर 184 दिन तक मुल्क में रहने के बाद ही वो मुल्की कवानीन के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कवानीन के मुताबिक टैक्सेस जमा करवाएगा। जबकि इससे कबल 120 दिन तक यानी कि 4 महीनों तक अगर कोई भी शख्स जो कि बैरून मुल्क मुकीम हो और फिर पाकिस्तान में रहता है तो उस पर कानून के मुताबिक टैक्सेस देने की पाबंदी थी। मगर अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कवानीन में तब्दीली की गई है और इस हवाले से वो मराद जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दी जाती हैं कि वो अपने स्टे के दौरान सिर्फ वही आमदन जो कि उन्हें बैरून मुल्क से वो पाकिस्तान मुंतकिल करेंगे सिर्फ उसी पर टैक्सेस अदा करना होंगे। ताहम अगर वो 184 दिन से ज़ायद रहते हैं तो अगर उनके कोई बैरून मुल्क कारोबार है उनसे जो मुनाफा होता है अगर वो बैरून मुल्क ही रहता है तो उस पर भी उन्हें टैक्सेस अदा करना होंगे। उस पर टैक्सेस अदा करना पड़ेंगे। उमैर अजमत आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको ब्रेकिंग दें। पंजाब ब्यूरोक्रेसी का बड़ा सूरमा मशहूर टीके नैब के शिकंजे में आ गया। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब तहकीकात का आगाज हो गया है। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने ताहिर खुर्शीद को 8 जुलाई को तलब कर लिया है। पंजाब ब्यूरोक्रेसी का बड़ा सूरमा टीके नैब के शिकंजे में आ गया। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब तहकीकात का आगाज हो गया है। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने ताहिर खुर्शीद को 8 जुलाई को तलब कर लिया है। पंजाब ब्यूरोक्रेसी का बड़ा सूरमा टीके नैब के शिकंजे में आ गया। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब तहकीकात का आगाज हो गया है। नैब लाहौर ने ताहिर खुर्शीद को 8 जुलाई को तलब कर लिया है। बतौर सेक्रेटरी मवासलात आमदन से ज़्यादा सासे बनाने का उन पर इल्ज़ाम है। ताहिर खुर्शीद पर मनपसंद अफराद को करोड़ों के ठेके दिलवाने का भी इल्ज़ाम है। ताहिर खुर्शीद के सजात की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। नैब ने FBR, एक्साइज, रेवेन्यू और दीगर इदारों को खतूत भी इरसाल कर दिए हैं। ताहिर खुर्शीद के खिलाफ मौसूल शिकायत पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ज़राए का ऐसा कहना है पंजाब ब्यूरोक्रेसी का बड़ा सूरमा टीके नैब के शिकंजे में आ गया है। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब तहकीकात का आगाज हो गया है। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने ताहिर खुर्शीद को 8 जुलाई को तलब भी कर लिया है। पंजाब ब्यूरोक्रेसी का बड़ा सूरमा टीके नैब के शिकंजे में आ गया। बतौर सेक्रेटरी मवासलात आमदन से ज़्यादा सासे बनाने का इल्ज़ाम। ताहिर खुर्शीद पर मनपसंद अफराद को करोड़ों के ठेके देने का भी इल्ज़ाम है। ताहिर खुर्शीद के सजात की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। नैब ने FBR, एक्साइज, रेवेन्यू और दीगर इदारों को खतूत इरसाल कर दिए गए हैं। ताहिर खुर्शीद के खिलाफ मौसूल शिकायत पर तहकीकात का आगाज किया गया है। आपको बताएं कि पंजाब ब्यूरोक्रेसी का बड़ा सूरमा मशहूर टीके नैब के शिकंजे में। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब तहकीकात का आगाज। नैब लाहौर ने ताहिर खुर्शीद को 8 जुलाई को तलब कर लिया, ऐसा कहना है ज़राए का। बतौर सेक्रेटरी मवासलात आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। ताहिर खुर्शीद पर मनपसंद अफराद को करोड़ों के ठेके दिलवाने का भी इल्ज़ाम है। ताहिर खुर्शीद के असासा जात की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। नैब ने FBR और एक्साइज, रेवेन्यू और दीगर इदारों को खतूत अरसाल कर दिए हैं। ताहिर खुर्शीद के खिलाफ मौसूल शिकायत पर तहकीकात का आगाज किया गया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
نیب لاہور نے طاہر خورشید کو 8 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ بطور سیکرٹری مواصلات آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ طاہر خورشید پر من پسند افراد کو کروڑوں کے ٹھیکے دلوانے کا بھی الزام ہے۔ طاہر خورشید کے اثاثہ جات کی تفصیلات بھی مانگ لی گئی ہیں۔ نیب نے FBI، ایکسائز، ریونیو اور دیگر اداروں کو خطوط ارسال کر دیے ہیں۔ طاہر خورشید کے خلاف موصول شکایات پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پنجاب بیوروکریسی کا بڑا سورما المشہور ٹی.کے نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ CM کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے خلاف نیب متحرک ہو گیا ہے۔ نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ بطور سیکرٹری مواصلات آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا ٹی.کے پر الزام ہے۔ طاہر خورشید پر من پسند افراد کو کروڑوں کے ٹھیکے دلوانے کا بھی الزام ہے۔ طاہر خورشید CM پنجاب سردار عثمان خان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری بھی ہیں۔ طاہر خورشید کے اثاثہ جات کی تفصیلات بھی مانگ لی گئی ہیں۔ نیب نے FBI، ایکسائز، ریونیو اور دیگر اداروں کو اس سلسلے میں خطوط بھی ارسال کر دیے ہیں۔ طاہر خورشید کے خلاف موصول شکایات پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ ذرائع ایسا دعویٰ کر رہے ہیں پنجاب بیوروکریسی کا بڑا سورما المشہور ٹی.کے نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ CM کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے خلاف نیب تحقیقات کا آغاز ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق نیب لاہور نے طاہر خورشید کو 8 جولائی کو طلب بھی کر لیا ہے۔ CM کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے خلاف نیب تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ انہوں نے بطور سیکرٹری مواصلات آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام بھی عائد ہے۔ ادھر چنیوٹ فیصل آباد میں وکلاء سول جج تنازع کے خلاف ہڑتال۔ وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے ہیں۔ سائلین ہڑتال سے پریشان ہیں۔ مزید اس حوالے سے جانیں گے بیورو چیف وقار گھمن سے۔ وقار بتائے گا۔ جی 2 روز قبل وکلاء اور سول جج کے درمیان پیش آنے والے واقعہ کے خلاف پنجاب بار کونسل کی کال پر آج ضلع چنیوٹ میں بھی جو متعدد عدالتیں ہیں وہاں پر ہڑتال ہے۔ وکلاء جو ہے عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چنیوٹ کی جانب سے جمعہ اور ہفتہ کو اسٹرائک کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسٹرائک کی وجہ سے خاص طور پہ سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہے ہیں وہ سائل ہیں جو عدالتوں میں آتے ہیں لیکن وکلاء پیش نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کا خرچ ہوتا ہے، ان کے وقت کا بھی خرچ ہوتا ہے اور ان کا جو کیس ہے مزید لمبا ہوتے جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی وکلاء نے DPO کے خلاف اسٹرائک رکھی، کافی دن وہ بھی چلتی رہی ہے۔ اب یہ 2 دن کی اسٹرائک آ گئی ہے جس کی وجہ سے خاص طور پہ جو سائل ہیں وہ کافی پریشان ہو رہے ہیں۔ وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ فیصل آباد میں پیش آنے والے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، تاہم ان کے وکیل کے اوپر جو FIR درج کروائی گئی ہے اس کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور اس احتجاج میں 2 دن کی اسٹرائک کا اعلان کیا گیا ہے۔ آج بھی سیشن کورٹ میں اور جو باقی عدالتیں ہیں وہاں پر وکلاء پیش نہیں۔ اسٹرائک کے باعث سائلین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ وقار گھمن تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کہ پنجاب کے اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی کمی کا مسئلہ حل ہونے کا امکان۔ میڈیکل کونسل نے تمام میڈیکل کالجز کو ایمرجنسی بنیادوں پر ہاؤس جاب اور پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ الحاق نہ ہونے پر بڑے میڈیکل کالجز پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی کا مسئلہ حل ہونے کا امکان ہے۔ میڈیکل کونسل نے تمام میڈیکل کالجز کو ایمرجنسی بنیادوں پر ہاؤس جاب اور پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر رکھنے کی اجازت دے دی۔ الحاق نہ ہونے پر بڑے میڈیکل کالجز پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب کے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی کا مسئلہ حل ہونے کا امکان۔ میڈیکل کونسل نے تمام میڈیکل کالجز کو ایمرجنسی بنیادوں پر ہاؤس جاب اور پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر رکھنے کی اجازت دے دی۔ الحاق نہ ہونے پر بڑے میڈیکل کالجز پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ تمام میڈیکل کالجز کو ہاؤس جاب اور پوسٹ گریجویٹ کی اجازت مل گئی ہے۔ پاکستان میڈیکل کونسل نے میڈیکل کالجز کو بین کر دیا تھا۔ بندش کے باعث پنجاب میں ڈاکٹروں کی صرف 118 نشستیں جاری کی گئی تھیں۔ ڈاکٹر تنظیموں کی جانب سے احتجاج کی کال پر بندش کو ختم کیا گیا۔ PMC نے تمام ٹیچنگ اور میڈیکل کالجز کو اسپیشلائزیشن کرانے کی اجازت دے دی۔ اب جولائی اور پھر جنوری میں ڈاکٹروں کی انڈکشن جو ہے وہ ہو سکے گی۔ تمام میڈیکل کالجز کو ہاؤس جاب اور پوسٹ گریجویٹ کی اجازت مل گئی ہے۔ میڈیکل کونسل نے تمام میڈیکل کالجز کو ایمرجنسی بنیادوں پر ہاؤس جاب اور پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ الحاق نہ ہونے پر بڑے میڈیکل کالجز پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اب اس میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پنجاب کے اسپتالوں میں فی الفور ڈاکٹرز کی کمی کو دور کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔
کرونا اور ڈینگی کے بعد کونگو وائرس کے حملے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ عید الاضحیٰ سے قبل فیصل آبادیوں کو بھی خبردار کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کا مویشی منڈیوں میں جانور خریدتے وقت احتیاط برتنے کا مشورہ۔ آپ کو بتائیں کہ کرونا اور ڈینگی کے بعد کونگو وائرس کے حملے کا خدشہ، عید الاضحیٰ سے قبل فیصل آبادیوں کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے اسدار حسین سے۔ جی اسدار، بتائیے گا۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ کے نزدیک آتے ہی کرونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی اور اب کانگو وائرس کے حملے کا خطرہ بھی جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اور ایسے میں ڈاکٹروں کی جانب سے شہریوں کو مویشی کی خریداری کے دوران احتیاط برتنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عرفان اسسٹنٹ پروفیسر ماہر میڈیسن موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے۔ جی سر، کس طرح کا وائرس ہے یہ جو کونگو وائرس ہے؟ بیسیکلی یہ کونگو ہیمریجک فیور پروڈیوس کرتا ہے، یعنی کہ اگر یہ بخار ہو جائے تو اس سے جسم کے مختلف حصوں سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم کونگو ہیمریجک فیور کہتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف آرگن، کڈنی وغیرہ سارے یہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے اس سے بچا جائے۔ جس طرح کرونا وائرس یا اس طرح کے دوسرے وائرس ہیں جن کی کوئی بھی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں، اسی طرح کونگو وائرس کی بھی کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے، صرف ہم سپورٹیو ٹریٹمنٹ موسٹلی کرتے ہیں، تو اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ بچاؤ کے لیے ظاہری بات ہے جب بھی عید قرباں آتی ہے تو جانوروں سے ہر شخص کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ہر شخص جانور اپنے گھر رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، انہیں اپنے ساتھ لگا کے رکھتا ہے، تو یہ صرف اور صرف جانوروں سے پھیلتی ہے۔ یہ کہاں ہوگی؟ جو کیٹل ہاؤس ہے، سلاٹر ہاؤس ہے، یہ ان جگہ پہ جو مذبح خانے بنے ہوئے ہیں صرف وہاں۔ لیکن کیونکہ عید الاضحیٰ پہ ہر گھر میں ذبح ہوتا ہے جانور، ہر گھر میں جانور موجود ہوتا ہے، تو یہ ایک جانوروں کے ساتھ ٹکس جس کو کہتے ہیں، چچڑ جو عام پنجابی زبان میں یوز کرتے ہیں، یہ ان کے ذریعے پھیلتی ہے۔ وہ خون چوس کے اور اپنے اندر وائرس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں، نہ صرف وائرس کو ذخیرہ کرتے ہیں بلکہ آگے انسانوں میں منتقل کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں بھی اکثر لوگوں کو جانوروں سے چچڑ اتار کے اس کو مار رہے ہوتے ہیں، ٹکس کو مار رہے ہوتے ہیں، یہ ان میں بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ تو اس وجہ سے میری شہریوں سے درخواست ہے کہ جب بھی جانور لیں، کوئی بکرا لیتے ہیں، کوئی ویڑی لیتے ہیں، کوئی بھی گائے لیتے ہیں، تو اس کے اوپر اچھی طرح دیکھ لیں کہ کوئی چچڑ تو نہیں لگے ہوئے، اگر لگے ہیں تو اس کو لینے سے شہری جب بھی جانور لیں، جانور کو اچھے سے دیکھیں کہ ان پر کوئی بیماری تو نہیں لگی ہوئی۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ میں مکئی کی فصل پر فال آرمی ورم نامی کیڑے کا حملہ، ایوب زرعی ریسرچ کی ٹیم کا مکئی کی فصل کا جائزہ، محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ نے سروے شروع کر دیا۔ تفصیلات جانیں گے باور سے۔ باور منیر بتائیے گا مزید۔ جی بالکل، چنیوٹ میں مکئی اور چارے کی فصل پر ممکنہ طور پر ایک فال آرمی ورم نامی کیڑا ہے جس نے ممکنہ طور پر جو ہے وہ یہاں پر حملہ کر دیا، اور ایوب زرعی ریسرچ کی جو ٹیم ہے وہ اس وقت فیلڈ میں اس فصل کا جو ہے وہ جائزہ لے رہی ہے کہ کس حد تک ممکنہ طور پر جو کیڑا ہے اس نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن ریسرچ فیصل آباد ڈاکٹر آصف علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا پوزیشن ہے فصل کی؟ جی بالکل، یہ سیکٹری زراعت پنجاب ڈاکٹر اسد رحمان صاحب کی طرف سے ہمیں ایک ڈائریکشن ملی تھی کہ چنیوٹ کے ڈسٹرکٹ میں مکئی کی فصل جو ہے نا، اس پہ ایک خطرناک کیڑا فال آرمی ورم کا حملہ بہت زیادہ ہو گیا، تو اس کی ایک سرویلنس رپورٹ جو ہے نا وہ بنا کے دی جائے اور اس کے تدارک کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکیں تاکہ۔ تو ہم یہاں آئے ہیں تو دیکھا ہے کہ جو چارے کی فصل ہے مکئی کی وہ بہت زیادہ متاثر ہے، کیڑے نے تقریباً اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا ہوا ہے، اور اس کا حملہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے مکئی کی فصل پر۔ اور اس کی سب سے جو واضح نشانی ہے وہ اس کا کیڑے کا فضلہ جو پتوں پہ نظر آ رہا ہے وہ ہے، اور پتے کھائے ہوئے اور کترے ہوئے یہ نظر آتے ہیں۔ کاشتکاروں کو اس کو پہچاننے میں کوئی زیادہ دقت نہیں، نہ مشکل ہے۔ تو کافی زیادہ یہ فصل متاثر ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو مکئی کی جو یہ تو چارے کی فصل ہے، آنے والے دنوں میں جو دانے کی فصل ہے، موسمی مکئی ہے، وہ کاشت ہونے والی ہے، اس پر اس کا حملہ منتقل نہ ہو جائے، اس کے پیش نظر اس کا تدارک ابھی سے بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو تدارک ہے وہ ابھی سے انتہائی ضروری ہے۔ بہت شکریہ بابر منیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جون کے مہینے کی مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت مہنگائی میں 9.7% کا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ مہینے سے 0.2% کمی ہوئی ہے۔ دیہات اور شہروں میں سالانہ داد و شمار کے مطابق 9.7% مہنگائی کا تناسب رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ادارہ شماریات کی سالانہ رپورٹ جو ہے مہنگائی کے تناسب کی جاری کر دی گئی ہے۔ جون کے مہینے کی رپورٹ کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو جون کا مہینہ مالی سال جو 2020-21 گزرا ہے، تیسرا مہنگا ترین مہینہ رہا۔
इससे पहले अप्रैल महंगा तरीन महीना था साल का, फिर मई दूसरा और जून तीसरा महंगा तरीन महीना था। अगर गुज़िश्ता माह से कंपैरिजन करें तो 0.2% सिर्फ नाम की महंगाई के अंदर कमी हुई है, जबकि सालाना आदाद-ओ-शुमार देखें तो 9.7% तक महंगाई के अंदर जो है इजाफा जून के महीने के अंदर हुआ है। इनके अंदर कमोडिटीज जो हैं वो डेली वेजेस की उसके अंदर इजाफा हुआ है, जिसमें अदारा शुमारियत की जानिब से जारी अदाद शुमार में खाने की अशिया में कमी हुई है। चिकन जो है 36.86, दाल मूंग 6.10, दाल माश 1.24% सस्ती हुई, जबकि गरम मसाला 1.82, चीनी 0.59, बिजली 0.57% सस्ती हुई। आटा 1.52, चावल 0.73, बेकरी आइटम 0.54% तक महंगी हुई हैं। अंडे 4.58, कुकिंग ऑयल 1.12, जबकि दाल मसूर जो है 1.26% तक महंगी हुई हैं। जबकि अगर देहात और शहरों की बात करें तो देहात और शहरों में भी कंपैरिजन जो है बराबर आया है, जबकि अमूमन पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योटी रोड हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर। साबका दौर में बनने वाला चिन्योटी रोड मौजूदा दौर में खस्ता हाल, मुख्तलिफ जगहों पर पड़ने वाले घरों से राहगीर परेशान हैं। तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। कदीर, बताइएगा क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई? हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में चिन्योटी रोड अरसा दराज से खस्ताहाली के मनाजिर पेश कर रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुका है, जिसकी वजह से एक तरफ जहाँ ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होती है, तो वहीं इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इस सवाल से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि चिन्योटी रोड अरसा दराज से टूट फूट चुका है, मुख्तलिफ जगहों पर गड्ढे बन चुके हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, क्या कहते हैं? कोई मसला है, एक तो गंदगी के ढेर बड़े लगे हुए, दूसरा गंदा पानी निकलता है, सारा रोड गंदगी नाल भर जाता है। इनके मुतालबा ये हुकूमत इन साफ सुथरा किया जाए और सीवरेज निज़ाम अच्छा किया जाए। अच्छा भाईजान, आप बताइएगा कि ये रोड काफ़ी टूट फूट चुका है, यहाँ पर फर्नीचर की वर्कशॉप है, फर्नीचर की लोडिंग के लिए गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन रोड की खस्ताहाली की वजह से काफ़ी परेशानी होती है, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल खस्ताहाली, कोई हाल नहीं है चिन्योटी रोड का। बारिश आ जाए तो ज़्यादा पानी हो जाता है, घरों में पानी चला जाता है, बड़े परेशान है। हुकूमत ने मुतालबा है कि रोड नवा बनाया जाए। हमारा मुतालबा है कि हमारी मुश्किलात हल की जाएं और सड़क को दोबारा से तामीर किया जाए। अब्दुल कदीर, आपका शुक्रिया। उधर टोबा टेक्सिंग में बगैर फिटनेस के गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगीं। गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाला इदारा कोरोना के सबब 1 साल से गैर फाल है। सफर गैर महफूज हो गए, मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लग गई। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। सर्टिफिकेट हासिल करें या ना करें कोई पूछने वाला नहीं है। टोबा टेक्सिंग की जो है गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट से चलती हुई नजर आ रही है। एक गाड़ी रोकने की कोशिश भी करेंगे, उनसे पूछते हैं हम क्या आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं है। गाड़ी वाला रुक चुका है क्योंकि यहाँ से जो दफ्तर है वो तो बने हुए तकरीबन 1 साल जो है हो चुका है, बंद पड़ा है। ड्राइवर से बात करने की कोशिश भी करेंगे, उनसे जानते हैं कि आपके पास क्या फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है या उसी के बगैर चले। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे सर आप बताइएगा, आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है गाड़ी का? दिखाना मुझे। रोड का पीआर से नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट की गाड़ी आपकी मेंटेनेंस है या नहीं है? मैंने थोड़ी बात ही समझ नहीं उसका सर्टिफिकेट आपने हासिल किया कहीं से? हाँ जी। कहाँ पे मुझे दिखा? चलान हुए गाड़ी, चलान हुए। नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट के गाड़ी की हालत बेहतर है, ठीक है, चलने के काबिल है, मुसाफिरों को लेकर जाने को ये अदारा सामने है, ये सर्टिफिकेट एक देता है। यहाँ से आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है? नहीं, दिन से लिया। नहीं लिया? कब से नहीं लिया आपने? हो गया महीना 2 हो गया सब। तो ये तो भाई 1.25 साल से बंद पड़ा है, आपने कहाँ से 2 महीने पहले ले लिया? अरे बात संग लोरों कराई दिए, लंबा इस तरह से ये बात सुन सकते हैं। यही तमाम सूरत हाल यहाँ पे नजर आ रही है जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं हासिल किया, और इसी तरह से जो है लोग सफर करते हैं और गाड़ी जैसी मर्जी हो चलती है, कोई पूछने वाला यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। जो भी गाड़ी हम रोकें यहाँ पे यही सवाल वो कहते हैं हमने लिया हुआ है, लेकिन जब उससे देखने के लिए कहा जाता है तो वो कहता है कि नहीं है, चलान हुआ। ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन अदारा जो है वो तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। ये दफ्तर जो है ये वही दफ्तर है जो गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करता है कि ये गाड़ी इस रोड पर चल सकती है और ये गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन वो अदारा बंद है तो लोग कहाँ से हासिल करेंगे? जिसकी इदारा बंद है, लोग हासिल नहीं कर सकते सर्टिफिकेट। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिटी स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए हेडलाइंस।